الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پھر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں رمضان کے لیے کہ یہ کیسا مہینہ ہے؟ یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ صحابہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ رمضان کا مطلب کیا ہے اللہ کے رسول، یا آپ نے نام بتایا ہمیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب ہے بخشش کا مہینہ۔ پھر صحابہ نے پوچھا اس کا مقصد کیا ہے؟ مطلب تو بخشش کا مہینہ ہے، تو اللہ کے رسول اس کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے خود کو آزاد کرنا۔ اب بتائیں نا مجھے، وہ آ گیا ٹھیک ہے، اور ہمارے اوپر یہ بتاؤں اس وقت ہمارا سب سے زیادہ جو مشکل ترین لمحہ ہے نا، وہ ہماری پلاننگ بھی ہے، کیونکہ ہم ہر چیز کو ایڈجسٹ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہر چیز اپنے وقت کے حساب سے ہے۔ لیکن مقصد ہے اس رمضان کا کچھ، اور وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنا۔ اس مقصد کو سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہر کام میں مدد کریں گے آپ کی۔ تو کیا دوسرا شہر جو ہے نا، لفظ میں نے جیسے پہلے ہی بتایا تھا، وہ ہوتا ہے دو کمر، یعنی دو حلال کے درمیان کی چیز کو، مہینہ ہی آ گیا نا، دو حلال کے درمیان ایک مہینہ، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ چند دن کے دو حلال کے اندر کی بات ہے، مقصد اپنے آپ کو صرف جہنم سے آزاد کروانا ہے۔ اور اللہ رب العزت اس کے اندر کیا بتاتے ہیں؟ قرآن کا نزول ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ قرآن انسان کی سب سے بڑی ہدایت۔ ہم نے کبھی اس کی تیاری اس طرح کی کہ میں اس کو پڑھوں تو صحیح، میرے لیے ہے کیا، میں کس لیے پیدا ہوئی ہوں، مقصد تو اس کے اندر سے کھولوں۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال اس کے اندر ہمیں ہمارا مقصد بھی بتا رہے ہیں۔ تو کیا کہ تیاری کو اس کی لیٹ نہ کریں، جو تیاری کرنی ہے نا اللہ سے مدد مانگ کے شروع کر لیں۔ اور اس کی تیاری میں سب سے بڑا جو حق ہے نا، بنیادی حق، وہ کیا ہے؟ تلاوت، قرآن کو وقت دینا۔ اب وہ اپنے گھر میں دیں جیسے دینا، وہ کسی دورہ قرآن کے ساتھ جڑ کر دیں، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ آپ کو اجر انتہائی دگنے درجے تک کیسے ملتا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندہ مجھے اپنی مجلس میں یاد کرتا ہے، میں اپنی مجلس میں یاد کرتا ہوں، اور میری مجلس زمین والوں سے اعلیٰ ہے۔ وہ کون سی ہے؟ مل اعلیٰ، فرشتوں کی مجلس۔ آپ اس کا اجر یہ پاتے ہیں۔ اور اگر کوئی کسی مجبوری سے نہیں بھی ہوتا تو وہ کسی چیز سے اٹیچ ہو جاتا ہے، اس نیت سے کہ میں انہی کے اندر ہوں، میں ان کا حصہ ہوں، جیسے گروپس کا کہ ہم ادھر کے طالب علم ہیں، ہم اس گروپ کا حصہ ہیں، حصہ تو اسی کا ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے دن وہ اسی مجلس میں سے نکلے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اگر کسی کی مجبوری بنے تو دیکھیں وہ اسی میں سے نکلے گا۔ پھر اب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کرین کس کو کہا ہے؟ کرین 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 ساتھی۔ کون سا ساتھی؟ کرین کس کے لیے استعمال ہوا؟ ہم نے ساتھ ہوتا ہے، وہ دیکھیں نا آپ کے ساتھ وہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، آپ کے اپنے ساتھ آپ کے گھر والے ہیں جی۔ کرین کہتے ہیں، ایک تو ہم ذات کو بھی کہتے ہیں، شیطان کو بھی کہا ہے قرآن نے، اور کرین قرآن نے فرشتوں کو بھی کہا ہے۔ یہ مہینہ ہے کرین بنانے کا۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ نے فرشتوں کو کرین بنانا ہے شیطان؟ یہ کرین بنانے کا مہینہ ہے کہ حزب اللہ و حزب الشیطان، اللہ کہتے ہیں ایک گروہ اللہ کا ہے اور ایک گروہ شیطان کا ہے۔ پھر ٹھیک ہے، اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی کہے کہ اللہ رب العزت میں کیا کہ میں کرین کرتی ہوں، فرشتوں کو میں کرین کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے لیے سورہ حامیم سجدہ میں بھی آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن لوگوں نے کہا ٹھیک ہے نا اللہ ہمارا رب ہے تم مستقامو، پھر وہ اس پر قائم ہو گئے، اللہ ہمارا رب ہے ٹھیک ہے، اس کا مقصد ہم نے پورا کرنا ہے، اللہ ہم نے رمضان کا حق پورا کرنا ہے، اس مہینے کا حق پورا کرنا ہے، ہماری مدد کر، اور وہ اس پر استقامت پکڑ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تتنزل الملائکۃ، پھر ان کے اوپر فرشتے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو خوشخبری کس چیز کی دیتی ہے؟ وابشروا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اب تم نے خوف کرنا ہے، خوف اس وقت ہوگا جب دنیا کا ہے، پھر ہم کیا کریں گے، کیسے کریں گے، یہ کیسے ہوگا؟ نہیں، چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میں نے کرنا ہے، میں نہیں جانتی ماہوں سال گھڑیاں وقت، اللہ یہ تو تیرا ہے، یہ تو تیرا ہے، میرا تو نہیں ہے، تو نے کرنا ہے میرے لیے جو کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ میرا مقصد ہے میں نے اللہ خود کو آزاد کروانا ہے۔
میری نیت ہے آزاد کروانے کی، تو اللہ میرے کرین بنا دے، میرے کرین پیدا کر دے، اپنے فرشتوں کو بھیج دے، میں استقامت لیتی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں وعدہ کیا جو کہتے ہیں ہمارا اللہ تو ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ استقامت پکڑتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں ان پہ فرشتے نازل کرتا ہوں. دیکھیں پھر فرشتوں سے مدد ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت یہ چیز کی ہے. تو دیکھیں اس لفظ رمز کا پیغام اصل میں ہمارے لیے کیا ہے؟ خود کو ذات کروا لو، بخشش لے لو، ٹھیک ہے. اور کس کے ذریعے؟ خاص طور پر قرآن کی تلاوت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال سنترے کی سی ہے. ٹھیک ہے، قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال سنترے کی سی ہے. اس کا ذائقہ بھی اچھا، اس کی خوشبو بھی اچھی، کیونکہ وہ عمل بھی کر لیتا ہے، پھر وہ پڑھ بھی رہا ہے. قرآن پڑھنے والے مومن کی، صرف عمل نہیں کر رہا، قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال کھجور کی سی ہے، ذائقہ اچھا ہے، خوشبو نہیں ہے. اور پھر نہ پڑھے نہ کھولے، اپنی الجھنوں میں پڑا رہے، معلوم ہے چوم کے رکھ دیا. اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اندرائن. یہ ایک عرب کا ایک پھل ہے جو کہ بہت کڑوا ہوتا ہے، اس کے پتے کو بھی توڑو تو کڑوی کسیلی خوشبو ہے. کہا وہ اس کے جیسا ہے. تو انشاءاللہ اپنے آپ کو اس رمضان کے لیے کیسے تیار کرنا ہے؟ سنترے کی طرح، سنترے کی طرح انشاءاللہ، خوشبودار، ذائقہ بھی خوبصورت، اس کے اندر سے اس کا جو ذائقہ ہے وہ تو فل فل ہے. اور کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی قرآن کو ایسے پڑھے جیسے ماہر پڑھتے ہیں، قاری اچھا پڑھتے ہیں، تو وہ کس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن؟ اور اب بھی کن کے ساتھ ہوگا؟ کرامن کاتبین. ٹھیک ہے، کاتبین تو یہ کرامن ہے نا، اس کے علاوہ اوبر بھی ہیں، کرامن برارہ، بہترین فرشتوں کی صف میں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. وہ بہترین، جب اللہ نے صفیں لگانی ہے نا انسانوں کی، تو حدیث میں آتا ہے آپ سے فرمایا اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے فلاں بندے آج تو نکلنا خاکی صفوں سے اور ادھر نوری صفوں میں آ. تیری جگہ یہ نہیں تھی، بے شک تو میرا نمائندہ تھا نیچے، لیکن تو اس کا تھا نا بنا ہوا، اس قرآن کا تھا. دن رات تیری آواز اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، تیری فکر اس کے ساتھ، تیرا دل اس کے ساتھ، تیرا تھکنا، تیرا بیٹھنا اس کے ساتھ تھا. تو آج خاکی صفوں سے نکل کے نوری صفوں میں آ جا. علماء کہتے ہیں کیسا خوبصورت منظر ہوگا جب جبرائیل اور میکائیل کی صفیں کھڑی ہوں گی، خوبصورت حاملین عرش کی صفیں کھڑی ہوں گی. اللہ تعالیٰ اس خاکی کو نکال کے نوری میں داخل کر دیں گے. اور پھر اسی طرح کیا اس نے فرمایا جو کوئی اٹک اٹک کے پڑھے، جو کہے مجھ سے نہیں یاد ہوتا، میرے سے نہیں بیٹھا جاتا، میں نہیں پڑھ سکتا، فرمایا اس کے لیے ایسا ہی دوہرا اجر، کیونکہ اس نے تکلیف اٹھائی. اس نے تو تکلیف اٹھائی ہے، پڑھنے والا تو پڑھ گیا، اب جو تکلیف اٹھا رہا ہے اس کے لیے کتنا دوہرا اجر ہے. اگر ہم یہ پڑھنا چھوڑ دیں، آنا چھوڑ دیں، کیا کہ میرے لیے تو مشکل ہے، میں کیسے کروں، میں کیوں کروں، تو کوئی بات نہیں. آپ اپنا دوہرا اجر بھی تو دیکھیں، اس قاری قرآن سے زیادہ اجر بھی دوہرا ہے، تکلیف ہے نا. اور پھر اس کی تلاوت سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا فضا میں کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں جو قرآن کی غذا ڈھونڈتے ہیں، اپنی غذا ڈھونڈتے ہیں. انہیں قرآن نہیں پڑھنا آتا لیکن انہیں قرآن پڑھنا ہے. اب اللہ تعالیٰ ان پر جب یہ الہام ہوتا ہے نا کہ فلاں فلاں جگہ پہ اہل ایمان جمع ہو کر بیٹھ چکے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پڑھنے والے کے ہونٹوں کے ساتھ اپنے ہونٹ لگا دیتے ہیں، اور پھر جو پڑھنے والا ادا کرتا ہے وہ اس کو ادا کرتے ہیں. کتنے خوبصورت چہرے اور ہونٹ ہمارے ساتھ لگے ہوتے ہیں نا. تبھی تو پسند کیا مسواک کو کرنا. یہ صحابہ جو کہتے تھے نا، اتنی پیاری بات ہمارے صحاب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ایسے تھے جیسے چمکتے موتی. تو دیکھیں جنہوں نے ہر وقت ہی مسواک کرنی ہے کہ مسوڑے ہی چھیل جائیں، وہ موتی نہیں چمکیں گے تو کیا ہوگا. تو اس لیے قرآن کا بھی پڑھنا 70 گنا نیکیاں بلند لے جاتا ہے اگر مسواک کے ساتھ بھی پڑھا جائے. تو اللہ رب العزت ساتھ بھی کیا کہتے ہیں کہ یہ میں نے تم پر کیوں اتاری ہیں، یہ ساری چیزیں کس لیے اتاری ہیں؟ تاکہ تم تنگی میں نہ پڑو، میں تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہوں. اب یہ ایک روزہ رکھ کے ہم کیا کر لیتے ہیں؟ ایک روزہ رکھنے کے بعد ہم کیا کر لیتے ہیں؟ بس ایک بھوک ہی تھی نا، اس کے بعد کھا بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں آسانی کیا ملتی ہے؟ بخشش، گناہ معاف. اللہ کے ذمہ چلا گیا وہ معاملہ کہ میں ہی دوں گا قیامت کے دن. میرا بندہ میرے سامنے آئے گا، میں جزا دوں گا، وہ کہے گا رب میں تیرے سے راضی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں جزا دے، اللہ ہمیں اپنے سامنے جزا دے. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی جزا ہے یہ، اس کے لیے 2 خوشیاں. کون سی 2 خوشیاں؟ ایک یہ کہ وہ روزہ افطار کرتا ہے، ہاں، ایک اس کو جو قیامت کے دن بھوک کے بعد جب سامنے وہ پیاس کے بعد جب وہ چیز سامنے آتی ہے. اور پھر دوسری خوشی یہ بھی تو ہے، یہ ایسا خوبصورت مہینہ ہے، اس کے اندر دسترخوان وسعت پا جاتے ہیں، وسعت پا جاتے ہیں. وہ جن کے گھر کھانے کو نہیں ہوتا نا، اللہ کی اس مخلوق کے بھی دسترخوان بھر جاتے ہیں.
وہ بھی دینے والوں میں ہو جاتے ہیں. ہم پورا پورا بنا کے بھی 10 لوگ کیا تھوڑا بنا لو, ہم وہ بھی اٹھا کے دوبارہ رکھ رہے ہوتے ہیں نا. یہ کتنا خوبصورت مہینہ ہے. آپ سے نے فرمایا مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے, مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے نا. کیسے؟ کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے, کتنے صدقات نکلتے ہیں, کس قدر افطاریاں ہوتی ہیں, کیوں ہو رہی ہوتی ہیں؟ ہمیں وہ بھوک محسوس ہونے لگتی ہے, اللہ اتنی بری چیز ہے بھوک, اتنی تکلیف ہے, تو کیا کریں. نہیں, اب ان کو بھی دیکھیں, اپنے مسلمانوں کو بھی دیکھیں, پھر احساس ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی کہا نا, ہم نمائندے ہیں, ہم اللہ کے نمائندے ہیں, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کیا کہنا ہے, جس نے اگر کسی کو نہیں کھلایا. اسلام میں ہے نا, سب سے زیادہ اسلام نے جس چیز کو پسند کی ہے وہ کھلانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے, اے میرے فلاں فلاں بندے, تو فلاں جگہ پہ آیا نہیں, تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا. کہیں گے اللہ تعالیٰ میں کھانا کھلاتا. حدیث قدسی لمبی ہے, مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کھڑا ہو کہیں گے, چند کو جن کی شاید یہ نہ ہو مطلب عادت میں, کیا کہیں گے انہیں؟ یہ کہیں گے کہ میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا. تو بندہ کیا کہے گا؟ حدیث کے کیا الفاظ ہیں, اللہ تو رب ہے, تو لوگوں کو کھلانے والا ہے, اللہ تعالیٰ میں کیسے آپ کو کھلاتی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا فلاں فلاں بھوکا تھا, تو اس کو جا کے کھلاتی تو مجھے وہاں پاتا, وہ میں ہی تو تھا, ہے نا. اسی طرح آتا ہے کہ میں بیمار تھا, میرے بندے تو نے میری کیوں نہیں آ کے کی یہ عادت. بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ رب تو میں کیسے کرتے, لگے میرا فلاں بندہ. ٹھیک ہے, تو دیکھیں میں میرے پاس لباس نہیں تھا, کیوں نہیں دیا تو نے مجھے لباس. بندے نے حیرت ہی کرنی ہے, اللہ تو رب ہے. تو میں کہہ رہا میرا فلاں بندہ. تو دیکھیں یہ رمضان آتا ہے نا, تو ہمیں اپنے مال کے, اپنے علم کے, اپنی صلاحیتوں کے, اپنے وقت کے, اپنی ہر ایکسٹرا چیز کے دہانے کھول دینے چاہیے, اللہ کی خاطر کھول دینے چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں پھر ان سارے کاموں کے بعد, تاکہ تم کیا کرو, لتکبر اللہ. میرا مقصد کیا, اللہ نے کیوں ہمیں یہ اتنا کچھ دیا, یہ مہمان بھیجا, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ لتکبر اللہ, میری بڑائی بیان کرو, میں رب ہوں, میں نے کب تم پر ظلم کیا, میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا نا, کچھ تمہاری طاقت سے زیادہ نہیں ڈالا, میری بڑائی بیان کرو. اچھا کیسے کریں ہم بڑائی بیان, کیا کریں ہم, کیا ہو سکتا ہے, اللہ کی بڑائی کیسے بیان ہوگی؟ اس کی عبادت, یہ تسبیحات. کیا آخر میں رمضان کی ہم نہیں کہتے, ہم نے کیا کہنا ہے؟ تکبیرات, اللہ کی بڑائی بیان کرے, تکبیرات. اللہ اتنا پیارا مہینہ آیا, اللہ ہمیں سب کچھ مل گیا ہے نا. ہم نے اعتکاف بھی کیا, رمضان کے اعتکاف کتنی بڑی چیز ہے. عکف سے ہے نا جم جانا, بیٹھ جانا. اور جب کوئی اعتکاف کر لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اگر وہ بندہ باہر تھا اور جو نیکیاں کر رہا تھا, جب وہ اعتکاف میں آ جاتا ہے تو میں روزانہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ باہر جتنے نیک لوگ نیکیاں کر رہے ہیں وہ ساری اس کے کھاتے میں لکھو, وہ سب اس کے کھاتے میں لکھو. کہ اگر یہ باہر ہوتا تو کرتا. علماء اس کی دلیل اس حدیث کو ڈریس کرتے ہوئے لیتے ہیں کہ جب ایک نیکیاں کرنے والا انسان بیمار پڑ جاتا ہے نا اپنے بستر پر, پھر اسے ہوتا تو ہے کہ میں اب نہیں کر پا رہا, لیکن اس کے نامہ مال میں کیا لکھا جاتا ہے, جب یہ صحت والی حالت میں جو کر رہا تھا نا وہی لکھنی ہے, کیونکہ یہ تو میری وجہ سے پڑا نا بستر پہ, لکھنی وہی ہے پوری, ہاف نہیں ہونی چاہیے, یا اس نے کی نہیں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اعتکاف والا کیا کرتا ہے, دنیا کو چھوڑ دیتا ہے, وہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے, ایک اللہ کی خاطر اس کے در پہ جا بیٹھتا ہے, چادری لگا کے چھپ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ میں بس تیرے لیے ہوں, یا ہوں میں تیرے پاس ہوں. اور دیکھیں اعتکاف کتنی پیاری ہے جن جن لوگوں نے کی ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد نبوی کا اعتکاف وہ دے, آپ کے نصیب میں کرے اللہ تعالیٰ, وہ بہت پیارا ہے, اللہ ہم سب کے نصیب میں. اور یہاں کی پیاری مسجدوں کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر انسان اپنے رب سے جڑ جاتا ہے, ایک تعلق, ہم دنیا سے کٹ جاتے ہیں. تبھی تو اللہ کہتے ہیں لکھو باہر کی ساری نیکیاں اس کے کھاتے میں. اور اس سے بڑھ کر بھی ایک اور بات ہے, اور اس سے بڑھ کر ایک اور بات کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کی کوئی بات یا ضرورت جو اس نے مجھے کہی ہے, مجھے 1 مہینہ مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرنے سے زیادہ عزیز ہے کہ میں وہ نہ کروں, میں اس کا وہ کام کروں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا گھر کی کسی سربراہ کی ضرورت ہے گھر, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, کیوں, چونکہ یہ میری ایک عادت تھی تو میرا اس عمر کا یا اس سال کا بھی نہ رہ جائے, تو وہ چلے جاتے ہیں, باقی لوگ پریشان بھی ہونے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر کیا, ہمیں پہلے سہولیات دیکھنی ہے. گھر پہ اگر سب کا منہ بڑھنا ہوا ہے تو میں چادر اٹھا کے چلی جاؤں, نہیں, ایسا نہیں, ایسا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو کرنا ہے. اس میں یہ نفلی عبادت ہے, آپ کے محلے میں سے کسی ایک نے کر دیا, فرض کفایہ ہو گیا, پھر ٹینشن لینے اور پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے اعتکاف. کوئی بات نہیں, آپ اعتکاف والے کو کھانا بھیج دیں, آپ کسی اعتکاف والے کی فیس بھر دیں,
وہ زیادہ آسان نہیں ہے، اس سے زیادہ آسان ہے. جیسے کہ آیت بیر میں پچھلے کا ہی آیت آیا بیر میں نا ہم نے پڑھا کہ سب سے بڑی نیکی لوگوں کے کام آنا لوگوں کے کام، اور کیا وسعت ہے. وسعت ہے اس کے اندر، جو آپ نے کرنا ہے. آپ کسی کو کہیں اچھا آپ کر رہی ہیں، آپ چادریں میری طرف سے لے جائیں، اب یہ فلاں فلاں چیزیں میرے پاس سے لے جائیں، آپ جائیں نا، آپ کریں جو نیکی آپ کر سکتے ہیں. کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعلکم تشکرون. اور میری بڑھائیاں بیان کرنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ تم کیا کرو، اللہ کی بڑھائی شکر کی ایک صورت ہے، یہ ہمیں معلوم ہوا. اور اس آیت سے یہ بھی ایک بات معلوم ہو رہی ہے، شکر بھی ایک عبادت ہے. اب یہی نہ سب ہم نے مسئلے پہ کھڑے ہونا عبادت ہے. شکر ہر وقت آپ کرتے رہیں گے، چلتے پھرتے الحمدللہ الحمدللہ، آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ پھر بھی عبادت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیوں شکر کرو، کس نعمت پہ اور کس بات پہ کرو. اس لیے کہ قرآن جیسی نعمت تمہیں دی، رمضان جیسی نعمت تمہیں دی، ٹھیک ہے، اللہ کے رضا کے راستے کھلے، تم نے جان لیے، تو تم کیا کرو، اب شکر ادا کرو. کیا رمضان کے اندر لیلۃ القدر آتی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک صحابی تو کہتے ہیں میں نے پوری زندگی ایک ایسا بھی سوٹ رکھا ہوا تھا اپنا، جیسے ہی لیلۃ القدر سٹارٹ ہوتی نا، یعنی تاک رات، تو میں مغرب سے پہلے وہ کپڑے نکالتا، پھر میں وہ کپڑے پہنتا، خوشبو لگاتا، اور پھر میں اپنے رب کے سامنے بیٹھ جاتا. اور ایک جگہ پر تو آتا ہے روایات میں، سلف صالحین کیا کرتے تھے، ہمارا جو سوٹ سب سے زیادہ پرانا ہو جاتا، سب سے زیادہ وہ سیدھا، ہم نے وہ رکھا ہوتا تھا ہر سال دوبارہ نکالنے کے لیے، ہم اسی کو ہی نکالتے، پھر ہم غسل کرتے، مسواک کرتے، صدقہ کرتے، اور اپنے رب کے حضور مغرب کے ساتھ ہی سٹارٹ ہو جاتے دعائیں کرنا، تاکہ اللہ کو مجھ پر ترس آئے گا، اللہ کو مجھ پہ ترس آئے گا. دیکھیں ایسی چیزیں رکھنی چاہیے نا، ہمیں رکھا کریں، ضرور رکھا کریں اپنے لیے. کہ کچھ چیزیں ایسی بھی مخصوص کر دیں کہ میں نے یہ چیز اسی وقت ہی کرنی ہے اور نکالنی ہے، اللہ کو اس کی وجہ سے مجھ پر ترس آئے گا. ٹھیک ہے، میری ایک چادر بہت پرانی ہے، یہ سب میں آئیڈیا اس لیے شیئر کرتی ہوں کہ ہم کریں، کہ ایک دوسرے کو بتائیں تاکہ کوئی کرے. میری ایک بہت پرانی چادر ہے، وہ پھٹ گئی ہے، اس بیچاری کی اب نا وہ لٹکتی ہیں، اب میرا سینے کو بھی نہیں دل چاہتا. بس وہ مجھے ایک تو مجھے اس لیے پسند ہے، نرم ہے، بہت نرم ہے، سر پہ بھی ہے تو نہیں پتا چلتا. لیکن جب مجھے اللہ تعالیٰ سے خاص کام ہوتا ہے نا، یا کوئی خاص آزمائش یا دکھ مجھے ملے، پھر میں وہ نکالتی ہوں اور پھر میں اللہ سے دعائیں کرتی ہوں. اور وہ اتنی پیاری چادر ہے کہ میں اٹھاتی ہوئی لگتا ہے اب تو اللہ کو ترس آئے گا. کیوں نہیں آئے گا جب میں پھٹی چادر لے کے بیٹھ گئی ہوں. اس وقت تو میرے سے زیادہ فقیر باہر والوں کے بھی اچھے کپڑے ہوں گے، جس چادر میں اللہ کے سامنے بیٹھی ہوں، پھر میں اس چادر کے ذریعے اللہ سے مانگتی ہوں. تو کہتی اللہ میرا حال تو دیکھ، کیسے ہو سکتا ہے تجھے ترس نہ آئے. یہاں تو میری ماں بھی کھڑی ہوتی تو وہ کہتی یہ تو نے کیا پہنا ہے، لیکن میرے پاس تیری بڑی نعمت ہے، یہ میں تیرے پاس آئی ہوں یہ بتانے کے لیے کہ میں صرف تیری فقیر ہوں. تو کہتا ہے فقیروں کو نہ جھاڑنا اور نہ خالی بھیجنا. کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم شکر ادا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک جاتے تھے نا تو ماشا کیا کہتی تھی آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، تو آپ کیوں ایسے کرتے ہیں. تو کیا کہا اگر معاف ہے تو میں شکر نہ ادا کروں، ہے نا. اب ہم آخر میں شکر ادا ایک اس طرح بھی کرتے ہیں. اب یہ ماہ رمضان جاتے ہوئے کیا دے رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی تمہیں شوال کا چاند نظر آ جائے کیا کہنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تم شروع کر دو پڑھنا. کیوں؟ کیونکہ اب اللہ تعالیٰ بار بار فرشتوں کو کھڑا کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ مزدور کیا کہہ رہا ہے مجھے. جب انسان تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتا ہے نا، تکبیرات، تو وہ اللہ کی نظر میں مزدور گنا جاتا ہے اس وقت. پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں مسلسل یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ میرے مزدور کیا مانگ رہے ہیں. اللہ کو سب پتہ ہے. اللہ تعالیٰ گواہ کرتے ہیں فرشتوں کو، صرف گواہ کہ میری مخلوق کتنی اچھی اور پیاری ہے، یہ میرا حق ادا کر رہی ہے. اللہ بار بار پوچھتے ہیں. اور پھر جیسے انسان عید کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک اعلان ہوتا ہے آسمان پر، اور وہ کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں کو سب کو، اللہ متوجہ کر کے کہتے ہیں اس مزدور کی مزدوری کیا جو پورا مہینہ دن رات مزدوری کرے، اس کا بدل کیا. اور وہ پھر کیا کہتے ہیں اللہ اس کا بدل صرف اور صرف تیری بخشش اور رضا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو معاف بھی کیا، میں راضی بھی ہو گیا. اور اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر سے نکلو تو پھر دوسرے راستے سے واپس آنا، جس راستے سے جانا ہے، کیونکہ ان سب کی گواہی لے لی، اب اور لو، اب دوسرے راستے سے آؤ، اب دوسروں کی گواہی بھی لو. کیوں؟ ہم جہاں جہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں نا عید کی نماز جاتے اور آتے، اتنا فرشتہ زمین آسمان پر نیچے آ چکا ہوتا ہے زمین پر، جہاں جہاں سے مومن گزر رہا ہوتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اس کو بخش دے، اللہ راضی ہو جا، اللہ یہ مزدور تیرا اتنا مزدور جا رہا ہے اللہ اس سے راضی ہو جا. تو اللہ تعالیٰ اس لیے تو یہ اعلان کرتے ہیں. بتائیں کیا یہ ہمیں کچھ دے کر نہیں گیا، بخشش کے فرمانے ہمارے ہاتھ میں دے گیا. کیسا خوبصورت مہمان ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس مہمان کے لیے آ تو رہا ہے لیکن اس کا ایک حق ہے، اس کا بھی ایک حق ہے.
اور وہ کیا ہے؟ جس وقت یہ میرا مہمان تمہارے گھروں میں آئے، تم پہ سایہ فگن ہو جائے، تو پھر کیا کرنا ہے تم نے؟ کثرت سے دعائیں. اور دعاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر میرے بندے کہیں کہاں ہے. یہ اس وقت بھی ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ نے آ کے کہا جب آپ نہیں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ابھی تو جو بات ہوتی ہے بھاگتے ہوئے آ جاتے ہیں، ہے نا، یا رسول وسلم ایسے ہی کر دیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ایسے کر دیں. اگر آپ نہ ہوئے تو ہم کیا کریں گے؟ تو آپ نے خاموشی اختیار کی. اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار دی. یہ جب میرے بندے آپ سے آ کے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں کہو میں تو قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ صرف پکارنے پر. دیکھیں ہم نے صرف نکالنی ہے منہ سے اور اللہ نے سن لینی ہے. پھر ہم کیسے سوچیں کہ میں کیا کروں، کس سے کہوں؟ وہ تو جائز ہے، باقی ساری صورتیں کسی کو کہنا کرنا وہ تو جائز ہے، لیکن اللہ کتنے قریب ہے. اور یہ آیت رمضان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑی ہے، اس لیے یہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے یہاں پر کہ رمضان کے مہینے میں پھر کیا کیا جائے؟ کثرت سے دعائیں کی جائے. کیوں کی جائے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان. کیا کرتا ہوں قبول کرتا ہوں، جو مانگتا ہے اس کو دیتا ہوں. میں جواب دیتا ہوں. اب جن سے ہم مانگیں گے کیا وہ جواب دیں گے؟ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی سے مانگے تو کیا وہ جواب دے پاتا ہے؟ کوئی کسی کو کہتے نا آپ نے یہ دعا کرتے رہنا، میرے لیے کرتے رہنا، ہم بھول جائیں گے. ہم کتنا اس کو جواب دے لیں گے، بھول جائیں گے، معذرت کر لیں گے. اللہ ہر وقت جواب دے رہے ہیں. اب کسی کی دعا جو آدم کے زمانے سے کسی نے کی، حضرت آدم نے جو کی، جو انہوں نے بھی کی، آج تک ان کے جواب اللہ نہیں دے رہے. ہم نہیں کہتے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا کر، ہم نے ظلم کر لیا اب تو معاف کر. وہ ہمارے باپ نے کہی تھی، کس وقت کہی تھی، ہے نا، صدیاں گننے کو نہیں آئیں گی، اس وقت کہی تھی. اللہ آج بھی جواب دے رہے ہر بندہ جب کہتا ہے. تو ایسا بھی ہے جب ہم نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تو تب بھی ہماری دعاؤں کے جواب دے رہے ہیں. لیکن اگر کوئی انسان کو ہم کہہ دیں تو بیچارہ جب چلا جائے گا تو دعا رک گئی. اللہ ہی ہے جو جواب دیتا رہتا ہے. کثرت سے اللہ سے دعائیں کریں. اور سب سے پیاری بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہو جاتا. دنیا میں ہمیں کسی سے مانگیں گے ایک ٹائم آئے گا ناراضگی ظاہر کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ناراض کس سے ہوتا ہوں؟ جو مانگے گا نہیں. کیونکہ وہ اس لیے نہیں مانگ رہا کہ اس کو تکبر ہے، اس کو نہیں پتا میں دینے والا اوپر بیٹھا ہوں، کیوں نہیں اس نے میرے سے مانگا. ہماری اولاد جا کے خود سے اپنی فیس جمع کروا دے، اپنے معاملات کروا دے، کیا کہیں گے ہم؟ بڑا ہو گیا، ہے نا، بڑا ہو گیا. اس تکبر کی وجہ سے میں نہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے جس نے پور پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون سا تکبر ہے جس کی وجہ سے تم نے مجھ سے نہیں مانگا، یا ایسی کیا بات تھی جو تمہیں لگا کہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ کر سکتا تھا. تو اسی طرح اللہ رب العزت کہتے ہیں الدعاء مخ العباد. آپ پورے رمضان میں جتنی عبادت کرنی ہے کر لیں، لیکن اب آپ نے دعا نہیں نہ کی تو آپ کی عبادت کچھ نہیں ہے. کیوں کچھ نہیں ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہاں پہ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ دعا ہی عبادت کا مغز ہے. اب مغز تو ہے نہیں تو پھر اب کیا کریں؟ جب مغز نہیں رہنے دیا، سر ہی نہیں قائم کیا، تو دعا دیکھیں کس قدر ضروری ہے. اسی لیے تو دعا کو عبادت کہا گیا ہے کہ وہ بھی عبادت ہے. اور یہی وہ آیت ہے جس کی وجہ سے میں کہتی ہوتی ہوں نا کہ اگر ہم کسی غیر سے مانگیں گے، ٹھیک ہے، کسی زندہ یا مردہ سے مانگیں گے تو یہ بتائیں کہ پھر ہم نے اس کی عبادت کر دی، ہے نا، پھر اس کی کیا ہوئی ہے؟ عبادت ہو گئی. لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور پھر ایک اور جگہ پہ ایک خوبصورت حدیث کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ ہاتھ بلند کرتا ہے تو مجھے کیا آتی ہے؟ مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے مجھے، یعنی میں اس کو خالی لٹا دوں. ہمارے دل اگر ایسے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، دروازے پہ کوئی آ گیا، اب دے دیا، پتا تھا نہیں، دے دیا، شرم آتی ہے. تو وہ جو اتنا بڑا سخی ہے اس کو نہیں آئے گی کہ کسی اور سے کہا نہیں، سیدھا میرے آگے ہاتھ کر دیے اور میں دوں ہی نا. ایسا نہیں ہو سکتا. بنی اسرائیل کا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت بیچتا تھا. لوگ آتے اس کو الٹے سیدھے پیسے کوائن جو بھی اس وقت کے درہم دینار تھے دیتے اور چلے جاتے. تو لوگ اس کو کہا کرتے تمہیں نہیں معلوم، یہ دیکھو آدھے سے زیادہ تو لوگوں نے تمہیں خراب کوائن دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کھوٹے سکے دیے ہوئے ہیں، تم رکھ لیتے ہو. کہہ رہا میں صرف اس لیے رکھ لیتا ہوں کہ ایسے ہی بس اس نیت پہ کہ اللہ بھی میرے اعمال کو نا، میرے سارے تو کھوٹے اعمال ہیں، اللہ بھی اگنور کرتے جائے، میں اللہ کے بندوں میں یہ آسانی کرتا ہوں. اور ایسے ہی آپ نے فرمایا جس وقت وہ مر گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا تو کیوں کرتا تھا ایسے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ اس لیے کہ بس تو نا مجھ پہ سخی ہو جائے گا اور کھوٹے سکے ہیں، میں لوگوں میں سخی تو کہلوایا لیکن میری نیت میری یہ تھی کہ میرے اعمال کھوٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو سب سے بڑا سخی ہے یا تو سخی تھا؟ میں سب سے بڑا سخی ہوں اور میں ایسا سخی ہوں کہ جنت تیرے لیے
جا میری جنت میں، کوئی بات نہیں، کوئی حساب نہیں، اللہ سب سے بڑا سخی ہے. تو اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا کریں؟ سخیوں والا. ٹھیک ہے، دعا میں سخی بن جائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دعا کو کیسے دہرانا چاہیے؟ ایک دعا کو 3 دفعہ دہرانا مسنون ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں نا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی دعا سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے بندوں کے اعتبار سے. کمزور ہے، ٹھیک ہے، میرا قرب چاہتا ہے، نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے ہر طرح سے اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے. پھر اس کے اندر ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے دعا کے کچھ آداب ہیں جو کہ مسنون ہیں. ان میں کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگا نہ جائے. اور کیا کیا جائے؟ شروع اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہو اور درود سے ہو. پھر کیا ہو؟ اپنے گناہوں کا اعتراف ہو. پھر پہلے اپنے لیے مانگی جائے، پھر دوسروں کے لیے. ہم کہتے ہیں میں پہلے دوسروں کے لیے مانگتی ہوں نا، پھر میں اینڈ پہ. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ پہلے اپنے لیے مانگی جائے، پھر دوسروں کے لیے مانگی جائے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہو بھی یکسوئی سے، یعنی خارش بھی ہو رہی ہے، باتیں بھی یاد آ رہی ہیں، کھیل بھی ہو رہی ہے، فون کا بھی انتظار ہے، دعا ہو رہی ہے. اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اللہ غافل دل کی. پھر کیا ہے؟ اللہ کے سامنے احزاری. جیسے ابو بکر کہتے ہیں میں جب بھی دعا کرتا تو میں کیا دعا کرتا ہوتا تھا کہ کم از کم اللہ تعالیٰ مجھے رونا سکھا دے اپنے سامنے، مجھے تیرے سامنے رونا آ جائے اللہ کے سامنے. کیونکہ اللہ کو اپنے بندے کا آنسو بہت پسند ہے. حدیث میں آتا ہے وہ مکھی کے سر جتنا آنسو جب اس کی رخسار پر آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، زمین کیا کہتی ہے اللہ تعالیٰ، اور اگر وہ نیچے گر جائے تو یہ زمین بول کے اللہ کو کہتی ہے 40 دن کی بارش نے میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں کیا جو تیرے اس بندے کے آنسو نے کیا. اللہ تعالیٰ میں اس کے حق میں ہوں، اس پہ اتنی اپنی رحمتیں برسا. اور ادھر سے جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور وہ گرتا زمین پہ لیکن وہ جہنم میں گرتا ہے. پھر دعا کرتے ہوئے آواز کو پست رکھنا چاہیے، دعا کو 3 دفعہ دہرانا چاہیے، حلال رزق کھانا چاہیے اگر اپنی دعائیں قبول کروانی ہے. پھر کیا ہے؟ مسنون وسیلے پکڑنے چاہیے، جو بھی وسیلے مسنون ہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پھر ان کو چاہیے میری دعا کو قبول کرے. کیا مطلب؟ میری بات کو کیسے قبول کریں؟ یہ کیا اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تو جواب دے رہا ہوں، تو یہ بھی میری بات کو قبول کریں. اس کے احکامات کو مانیں، صرف مجھ سے مانگے، مجھ سے مانگیں. صرف مجھ سے مانگے، میری بھی تو مانے نا. جب میں ان کی قبول کر رہا ہوں تو صرف مجھ سے مانگے. لَعَلَّكُمْ وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ، ایک تو یہ کہ میرے حکم کو مانے، صرف مجھ سے ہی مانگے. اور دوسرا لازم ہے کہ مجھ پر یقین رکھے کہ میرے پاس وہ صفات ہیں کہ میں نہیں کرنا ان کا کام، کوئی اور نہیں کر سکتا، صرف میں ہی کر سکتا ہوں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ٹھیک ہے، تاکہ تم کیا کرو؟ ہدایت پا جاؤ. کون سی ہدایت یہاں مراد ہے؟ استقامت. میں چاہتا ہوں کہ تم دعاؤں پہ استقامت پکڑ لو. اللہ یہاں یہ چاہ رہے ہیں ہم سے کہ میرا بندہ کیا کرے؟ دعاؤں کے اوپر استقامت کو پکڑ لے. ٹھیک ہے، یعنی ان کو وہ رشد ادا ہو جو ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے کے کام آئے. جب ہم بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں نا، دعاؤں کا ایک یہ اثر بھی آتا ہے ہماری زندگی میں، ہم بہت سے نیک عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، خود بخود نیک عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب سے بڑی بات کیا ہے؟ دعا کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعاؤں میں سب سے خوبصورت اور میری پسندیدہ دعا کون سی ہے؟ جو اللہ کو پسند ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اس کو چاہے پوری پڑھیں چاہے آپ اس کو تھوڑی سی پڑھیں، لیکن عافیت کی دعا اللہ کو سب سے پسند ہے زیادہ. اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے اپنے رب سے دعائیں کرو. اگر تم عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اس کی نعمتوں کو اپنے اوپر بھرپور برستا ہوا دیکھنا چاہتے ہو، کثرت سے دعائیں کرو. اور دعاؤں میں یا ذل جلالی والی کرام کو لازم پکڑ لو. یہ اسم اعظم ہے اور اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ اسم اعظم کو لازم پکڑے. اس کے علاوہ ہم کون سی چیز کو دعا میں لازم پکڑ سکتے ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ اللہ کے اسماء ہو گئے، اور بتائیں ہم دعا میں اور کس چیز کو پکڑ سکتے ہیں لازمی؟ یہ تو اسم اعظم ہے سارے. ٹھیک ہے، ہم نے اللہ کے ساتھ دعاؤں میں ان کو وسیلہ بنا لیا. اور کیا بات ہے، ہم نے ذل جلال کو بھی وسیلہ بنا لیا. آپ کے اپنے نیک اعمال، آپ کے کوئی ایسے اعمال ہیں جو آپ جانتی ہیں یہ اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ اللہ کی خاطر ہیں، کہ یا کوئی زندگی میں ایسا عمل ایک رکھ لیں چھوٹا سا کوئی جو اتنا چھپا لیں اس کا کسی کو نہیں پتا سوائے آپ کے یا جس کے ساتھ آپ کا وہ عمل ہے. کسی کو نہ بتائیں، کسی کو بھی نہ بتائیں. اس لیے نہ بتائیں کہ آپ سمجھے اگر میں کچھ بھی نہیں کرتی، میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، میں نے صرف اور صرف اس عمل کا واسطہ دینا کرنا ہے.
اور اللہ نے قبول کر لینی. اس کی خاطر ہے نا, اس کے لیے. کوئی ایسا عمل اپنی زندگی میں بنا لیں. یہ رمضان کی تیاری کیا تیاری ہے, کچھ ایسا سوچیں جو میں نے کرنا ہے, اس مہینے سے سٹارٹ کرنا ہے, جو اگلے 11 مہینے چلے گا. میں ایک فوجی ہوں, اپنے رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں. 1 مہینہ میری ٹریننگ کا آیا, 11 ماہ میں نے ویسے گزارنے ہیں, اور 1 مہینہ اللہ نے سرکش شیطانوں کو باندھ لیا ہے کہ دیکھو جو غلطی ہے اس وقت تمہاری اپنی ہے, شیطان کی نہیں ہے, میں نے اس کو باندھا ہوا ہے. تو وہ چیز کھل کے سامنے آ جائے گی. اچھا یہ چیز ہے میری غلطی, اب میں نے اس پہ ورک کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور سوچیں وہ کون سی ایسی چھوٹی سی نیکی, یا پھر وہ کون سا ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس کو میں نے چھوڑ دیا, میں نے نہیں کرنا میں نے نہیں کرنا. اور جب بیٹھے اللہ کے گھر میں دعا کے لیے کیا کہیں, اللہ میں نے چھوڑا نا آپ کی خاطر, چھوڑا نا میں نے تیری خاطر, مجھے کسی اور کا ڈر نہیں تھا, جب میں کر رہی تھی مجھے کسی کا ڈر نہیں تھا, اب میں ڈری ہوں تو میں تیرے لیے ڈری ہوں. یا کوئی ایسا چھوٹا نیک عمل اپنی زندگی میں بنا لیں, کوئی ایسی بات, جب وہ بیٹھے ایک ہی بات کہیں, کیا اللہ وہ تیری خاطر, مجھے نہیں پتا اس کے سبب کیسے, اس کے سبب ان تینوں نے کیا کہا تھا بنی اسرائیل میں, اللہ تعالیٰ یہ پتھر ہٹا دے. ایک نے کہا اللہ میری یہ نیکی صرف تیری خاطر ہے, اللہ نے ہٹا دیا. دوسرے نے کہا, تیسرے نے کہا, وہ پتھر پورے کا پورا ہٹ گیا. معلوم ہے نا اس حدیث کا سب کو, بنی اسرائیل کے 3 لوگ, 3 نوجوان ہے نا, تو ان کے اعمال کی وجہ سے ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کہا تھا بدر میں, جب اپنی چادر اٹھا کے مسجد عریش وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, چبوترا بنا دیا تھا. عریش کہتے ہیں اس کے کھجور کے چھالوں کے ساتھ چھت چھوٹی سی کھڑی کر دینا. تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والے دن کیا کیا تھا, اونچے اوپر ہاتھ کھڑے کر کے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو تیرے نام لینے والے ہیں ہے نا, خالص تیرا نام لے رہے ہیں, اس میں کسی کا دکھاوا نہیں, اور ہم نے کسی پہ ظاہر کیا تیرے نام لینے والے ہیں, آج ہی مٹ گئے تو اللہ تعالیٰ مدد کر. اور بات کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر گر گئی, تو ابو بکر نے لا کے آپ کے کاندھے پہ رکھ دی. ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھیں گے, آپ کے دورہ قرآن کے اندر آئے گا. تو کیا کہ اس وقت کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے فوراً مدد بھیج دی. جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے, اللہ کہتا ہے میں تم پہ فرشتے نازل کر دیتا ہوں. اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کیا کہا تھا, دیکھو ابو بکر وہ میں دیکھ رہا ہوں جبرائیل آ گئے ہیں, سفید ماما پہنا ہوا ہے, اور جبرائیل اپنے گھوڑے کو پکڑے ہوئے نا اس کی لگام نیچے اتر رہے ہیں. تو اللہ نے مدد بھیج دی تھی, مدد مانگی تھی اس ماحول کے لیے تو مدد ملی تھی, دعائیں کی تھی اس ماحول کے لیے تو دعا مانگی نا, تو وہ ماحول بنا. تو آج دعائیں تو کریں نا, دعائیں کریں پھر عمل سٹارٹ کر دیں. یہ چند دن کا مہمان ہمارے پاس آنے کو تیار ہے, وہ دیکھے گا کیا کیا ہے. جس کی مہمانی اچھی نہ ہو نا اس کے پاس مہمان نہیں جاتے, بار بار نہیں جاتے نا. تو تیاری کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے رت جگہ اس رات, اس دن محشر کے روز سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم تو راتوں میں جاگے. اللہ کہیں گے نہیں, آج سوائے رت جگہ کے کچھ نہیں ہے, اور کوئی اپنے رت جگہ میں جنت لے کے جا رہا ہے. بہت سے ایسے روزہ دار ہوں گے جن کو سوائے اس دن اللہ میرا عمل کیا ہے, یہ لو بھوک اور پیاس, اللہ یہ کیا ہے, یہی تھا. بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلے گا, ہے نا. تو سوچے نا میں نے بھوکے رہ کے کیا کرنا ہے, مہمان نے میرے گھر میں ہونا ہے, مہمان مجھے دیکھ رہا ہوگا, میں نے بھوکے رہ کے کون سے عمل کرنے ہیں, کچھ عمل. اچھا میں نے راتوں میں بھی کچھ عمل کرنے ہیں, کیا کرنے ہیں, کچھ عمل سوچے. تراویح تو ہے بہت پیارا عمل ہے, وہ تو قیام ہے کر لیں. اس کے علاوہ کچھ سوچا میں نے رات میں بھی کچھ کرنا ہے. تراویح تو اجتماعی ہے, میں نے اکیلے میں کچھ کرنا ہے, میں نے کچھ باتیں کرنی ہے, میں نے اکیلے میں کوئی عبادت کرنی ہے, میں نے اکیلے میں کچھ سجدہ کرنا ہے, کیا کرنا ہے. سوچا نہیں ہوئی تیاری, ابھی ہماری ابھی نہیں ہوئی. لہٰذا کیا تیاری کی ضرورت ہے, اور تیاری میں سب سے پہلے اس کا ایک حل ہے, یہ جو ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں نہ آ رہی, اور باقی ہماری کوئی تیاری نہیں, ابھی نہیں سمجھ آئی کچھ, اس کا ایک حل ہے. اور اس کا حل کیا ہے, آپ نے آج ہی جا کر انشاءاللہ تعالی اپنی تہجد کا الارم لگانا ہے, اور آپ نے تہجد کے اندر کم سے کم 500 دفعہ تو استغفار پڑھنا ہے. بولے انشاءاللہ. آج آپ نے یہ سٹارٹ کر دینا. یہ جو چند دن کا مہمان ہے نا, کیوں کہہ رہی ہوں میں استغفار, ایک تو قرآن اس کو کیا ڈیفائن کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بہترین لوگ کون سے ہیں, استغفرین بالاسحار, جو سحری میں استغفار کرتے ہیں. دوسرا, جس وقت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائیوں نے آ کے اپنی ساری بات مانی اور کہا ہم دوسرے کو بھی چھوڑائے, دل دکھا باپ کا دوبارہ, انہوں نے کیا کہا, میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے استغفار کروں گا پچھلی رات. یعنی پچھلی رات کا استغفار آپ کا سب سے بڑا رزق ہے, آپ کی تمام پریشانیوں کا حل ہے. یہ جو ہمیں سمجھ نہیں نہ آ رہی, یہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آ رہی. یقین جانے ہمارے اوپر نا, یہ تو اللہ کے ہے نا, ہم نے یہ یونیفارم پہن کے بیٹھے ہوئے, ہم مسلم ہیں, لیکن اس وقت جن چیزوں نے ہمیں ڈھانپا ہوا ہے نا, وہ ہمارے گناہ ہے, وہ ہماری لاپرواہیاں ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ہمیں سمجھ نہیں آنے دے رہے, اپنے رب کی مہمان کے قریب نہیں ہونے دے رہے.
پہلے تو ان کو اتارے نا، پہلے ان کو دھوئیں. استغفار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے رب سے استغفار کیا، طلب کیا، رجوع کیا، اللہ اس کو وہاں سے آسانیاں دے گا جہاں سے اس کا گمان نہیں. یہ جو اس وقت ہمارے گمان نہیں نا بن رہے، 6 دن ہے، 7 دن رہ گئے، لیکن ہمارے گمان نہیں بن رہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ استغفار. آج جا کے بیٹھیں تہجد میں اور سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ اب یہ میری رمضان تک چلنی ہے، اور یہ میرا وہ عمل ہے جو خالص تیرے ساتھ ہے. میں جب بات کروں گی نا تیرے سے، میں کہوں گی میں نہیں بیٹھتی سحری میں تیرے سے توبہ کرنے، میں نہیں تجھے مناتی سحری میں بیٹھ کے، میں نہیں تیرے آگے التجائیں کرتی سحری میں، میرے پاس اور بھی بہت راستے تو نے دیے ہوئے اللہ تعالیٰ. لیکن کیا؟ پھر اس عمل کو اللہ کے سامنے رکھ دے. اللہ میں نے پیچھے ہی تو کہا تھا. اور اگر کوئی گناہ ہو گیا فوری اللہ کو یاد کروا دیں، جتا دیں اللہ کو، فوری جتا دیں. کیا جتا دیں؟ اچھا اللہ تعالیٰ میں نے معافی بھی تو مانگی تھی نا صبح، اس کا مطلب میں بے وفا نہیں ہوں، میں بے وفا نہیں ہوں، میں نے معافی مانگی تھی صبح. اس عمل کو پکڑ لیں تاکہ یہ عمل آپ کے آنے والے رمضان کا استقبال ہو جائے. اللہ ہمارے گمان کے آپ کہہ لیں کہ گمان سے بڑھ کر ہمیں ایسے ایسے راستوں سے ہماری مدد کرے کہ یہ رمضان ہمارا کریم رمضان بن جائے، یہ ہمارا بہترین رمضان بن جائے. اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو بس آج جائیں اور ایک چیز پکڑ لیں کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار. آپ بیٹھ جائیں سحری میں، کس کو لگتا ہے میں 5 دفعہ سے زیادہ نہیں کر سکتی تو دل سے کہہ دیں، دل سے 3 دفعہ بیٹھ کے کہہ دیں، اپنی زندگی کا یہ ایک چھپا راز بنا دیں. 3 دفعہ کہہ دیں استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اس کی تو معافی ہی نہیں جو میدان جنگ سے بھاگ گیا. اگر میدان جنگ سے بھاگنے والا 3 دفعہ یہ الفاظ بول دے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. تو پھر ہم ہے نا، کسی کو لگتا ہے نا میں کچھ کر سکتی، جبکہ میں سمجھتی ہوں ہم کر سکتے ہیں. ہم بیٹھ کے اس وقت بڑی آسانی سے، یہ 500 کی تعداد کیوں کہہ رہی ہوں، آپ کم کر لیں اثر بڑھانے کے لیے. بعض اوقات انسان کی زبان کے گناہ اس کے کلمات کے اثر کو کم کر دیتے ہیں. کہتے ہیں میں نے فاتحہ پڑھی، نہیں کچھ نہیں ہوا، میں نے 100 دفعہ بھی پڑھی، میں نے 300 دفعہ بھی پڑھی. پھر ایک ٹائم آتا ہے پڑھتے پڑھتے بڑھتے بڑھاتے علماء کہتے ہیں بڑھاتے جائیں، پھر آخر میں ہمیں ہمارا مطلوب مل جاتا ہے. کیوں؟ اب جا کے اس کا اثر بڑھا ہے، آپ کے گناہ معاف، جو زبان پاک ہوئی ہے. تو یہ مت سوچے میں کہوں گی استغفر اللہ میں معاف ہوگی، نہیں، بڑھا دیں. آج آپ نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. یہ ہمارے استقبال کی تیاری ہے، پہلا قدم ہے. آپ نے تہجد میں اٹھنا ہے، 2 نفل پڑھنے ہیں، صدقہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے صلح کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں لوٹنے والوں میں سے ہوں، میں بے وفا نہیں ہوں، میں لوٹنے والوں میں سے ہوں، اب میری مدد کر میرے رجوع پہ. تو کہتا ہے نا جو آتا ہے، میرا بندہ چل کے آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں. تو میں چل کے آ گئی، اللہ میں چل سکتی تھی، میں چل کے آ گئی، تو آگے مجھے تھام لے، مجھے کوئی نہیں تھام سکتا. تیرا وعدہ ہے تیری کتاب کے اندر، جس نے تیرے کڑے کو تھام لیا، تیرا کڑا سب سے مضبوط ہے. تو اللہ میں نے تیرے مضبوط کڑے کو تھام لیا، تو میری مدد کر اور مجھ پہ کھول اپنی روحانی رحمتیں اور طاقتیں، تاکہ میں تیرے اس مہمان کا استقبال کروں اور مجھے اس میں داخل کر دے عافیت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. یہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.